کیا آپ نے کبھی ایسی عورت دیکھی ہے جو اپنی خواہشات سے زیادہ اپنے شوہر کی عزت اور سکون کو اہمیت دیتی ہو، جو جانتی ہو کہ گھر کے حالات مشکل ہیں پھر بھی کبھی جیب خرچ کا مطالبہ کر کے اپنے شوہر کو پریشان نہ کرے؟ آخر ایسی خواتین کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا ان کا یہ صبر اور ایثار اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعث اجر ہے؟ اور کیا شوہر واقعی ایسی بیوی کی قدر کرتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں جانیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں ہم ایک اہم بات بھی بتائیں گے جو ہر شوہر اور ہر بیوی کو ضرور معلوم ہونی چاہیے۔ دین کے راز چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام اور خاندانی زندگی سے متعلق ایسی ہی مفید اور دل کو چھو لینے والی ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں تو ابھی ہمارے چینل دین کے راز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آپ کے گھروں میں محبت، سکون، رحمت اور برکتیں نازل فرمائے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو شاید ہر گھر سے جڑا ہوا ہے، لیکن اس پر کھل کر بہت کم گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ موضوع ہے شوہر اور بیوی کے درمیان محبت، قربانی، ذمہ داری اور ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا۔ اگر اس رشتے کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھ لیا جائے تو گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، لیکن اگر اس رشتے میں حقوق و فرائض کو نظر انداز کر دیا جائے تو وہی گھر پریشانیوں کا مرکز بھی بن سکتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے نکاح کو صرف دو انسانوں کا ساتھ نہیں بنایا بلکہ اسے محبت، رحمت اور سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ ذرا سوچئے، جس رشتے کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے محبت اور رحمت پر رکھی ہو، وہاں ضد، انا، بے قدری اور ایک دوسرے کو تکلیف دینا کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ اسلام میں شوہر کا مقام بہت بلند رکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ شوہر ظلم کرے یا بیوی کے حق کو نظر انداز کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کا نظام نظم و ضبط کے ساتھ چلے اور شوہر اپنی ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر ادا کرے۔ ایک نیک شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی عزت کرے، اس کے جذبات کا خیال رکھے، اس کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور اسے کبھی یہ احساس نہ ہونے دے کہ وہ اس گھر میں اکیلی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ یہ حدیث ہر شوہر کے لیے ایک معیار ہے کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہوگا۔ اسی طرح اسلام نے بیوی کو بھی بہت عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ بیوی صرف کھانا پکانے یا گھر کے کام کرنے والی عورت کا نام نہیں، بلکہ وہ اپنے شوہر کی رفیق حیات، رازدار، غم بانٹنے والی، بچوں کی بہترین مربیہ اور پورے خاندان کی بنیاد ہوتی ہے۔ جب شوہر تھکا ہر گھر واپس آتا ہے تو ایک مسکراتا ہوا چہرہ اس کی ساری تھکن دور کر سکتا ہے۔ جب حالات سخت ہوتے ہیں تو ایک حوصلہ دینے والا جملہ مرد کے اندر نئی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے ایک نیک بیوی کو دنیا کی سب سے قیمتی نعمتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ میرے محترم ناظرین، اچھی بیوی وہ نہیں ہوتی جو صرف خوشحالی کے دنوں میں ساتھ دے، بلکہ وہ ہے جو مشکل وقت میں بھی اپنے شوہر کا حوصلہ بن جائے۔ جب گھر کے حالات تنگ ہوں، آمدنی کم ہو، پریشانیاں زیادہ ہوں، تب اگر بیوی صبر، محبت اور سمجھداری کا مظاہرہ کرے تو وہ اپنے شوہر کے دل میں ایسی جگہ بنا لیتی ہے جسے کوئی دولت نہیں خرید سکتی۔ ایسی بیوی گھر کو جوڑتی ہے، ٹوٹنے نہیں دیتی۔ وہ اپنے شوہر کو تانے دینے کے بجائے اس کا ہاتھ مضبوط کرتی ہے، اس کی ہمت بڑھاتی ہے اور اسے احساس دلاتی ہے کہ وہ اکیلا نہیں
بلکہ اس کی شریک حیات ہر حال میں اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسی طرح اچھا شوہر بھی وہی ہے جو اپنی بیوی کی عزت کرے، اس کی ضروریات کو سمجھے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے وسعت دی ہے تو اپنی بیوی کے لیے خوش دلی سے خرچ کرے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور کبھی اسے احساس محرومی نہ ہونے دے۔ اسلام میں نان و نفقہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو بیوی کے مناسب اخراجات پورے کرنا بھی اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ لیکن اگر حالات ایسے ہوں کہ آمدنی کم ہو اور مشکلات زیادہ ہوں تو اس وقت میاں بیوی دونوں کا صبر تعاون، ایک دوسرے کو سمجھنا ہی اس گھر کو بچاتا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے کہ بعض گھروں میں ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کی مالی پریشانی کو دیکھ کر اپنی خواہشات کو کچھ وقت کے لیے پیچھے رکھ دیتی ہیں۔ وہ اپنی خوشی سے کہتی ہیں کہ جب اللہ آسانی کرے گا تب لے لوں گی، ابھی آپ پریشان نہ ہوں۔ یقیناً ایسا کہنا ان پر فرض نہیں، لیکن اگر وہ اپنی رضا سے ایسا کرتی ہیں تو یہ ان کے حسن اخلاق، محبت اور اثار کی علامت ہے۔ ایسی خواتین اپنے شوہر کے لیے سکون کا سبب بن جاتی ہیں، اور یہی سکون ایک مرد کو زندگی کی مشکلات سے لڑنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب ذرا اس موضوع کی اصل بات کی طرف آتے ہیں، کیونکہ یہی وہ حصہ ہے جس کی وجہ سے شاید آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ آج کل بعض گھروں میں یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو جیب خرچ نہ دے تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے جیب خرچ نہ لے بلکہ اس کی مالی مشکلات کو دیکھتے ہوئے خاموشی سے اس کا ساتھ دے تو کیا ایسی بیوی قابل تعریف ہے؟ سب سے پہلے شوہروں سے ایک بات عرض ہے، اسلام نے بیوی کو صرف ذمہ داری نہیں بلکہ ایک امانت دار قرار دیا ہے۔ جس مرد کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے مناسب اخراجات خوش دلی سے پورے کرے۔ بیوی کے کھانے، لباس، رہائش اور ضروریات کا انتظام کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی شخص مالی استطاعت رکھتا ہو لیکن اس کے باوجود اپنی بیوی کو اس کی جائز ضرورت سے محروم رکھے، ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے اسے ترسائے یا اس کی دل آزاری کرے، تو یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق درست عمل نہیں ہے۔ ایک اچھا شوہر وہ نہیں جو صرف خود اچھا کھائے، اچھا پہنے اور اپنی خواہشات پوری کرے، بلکہ وہ ہے جو اپنی بیوی کی خوشی میں بھی اپنی خوشی تلاش کرے۔ یاد رکھیے، عورت کی سب سے بڑی دولت صرف پیسہ نہیں ہوتی بلکہ اس کے شوہر کی محبت، عزت اور توجہ بھی بہت معنی رکھتی ہے۔ اگر شوہر محبت سے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتا ہے تو اکثر بیویاں کم وسائل میں بھی خوش رہتی ہیں، لیکن اگر دولت بہت ہو اور محبت نہ ہو تو پھر گھر میں خوشیاں بھی ادھوری محسوس ہوتی ہیں۔ اور اب ان عظیم خواتین کی بات کرتے ہیں جو اپنے شوہر کے مشکل حالات کو دیکھ کر خود ہی اپنی خواہشات کو محدود کر لیتی ہیں۔ ایسی خواتین یہ نہیں سوچتی کہ مجھے کیا ملا، بلکہ وہ یہ سوچتی ہیں کہ میرے شوہر پر پہلے ہی بہت ذمہ داریاں ہیں، میں ان کے لیے آسانی بنوں، مشکل نہ بنوں۔ ایسی بیویاں اپنے شوہر کی جیب نہیں بلکہ اس کے دل کو دیکھتی ہیں۔ وہ جانتی ہیں کہ ایک محنت کرنے والا مرد دن بھر اپنے گھر والوں کے لیے کتنی مشقت اٹھاتا ہے، کتنی فکر کرتا ہے اور کتنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے۔ ایسی عورتوں کا صبر، ان کی سمجھداری، ان کا احسار اور ان کی محبت واقعی قابل تعریف ہے۔ وہ اپنے شوہر کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، حالات جیسے بھی ہوں۔ یہی الفاظ ایک تھکے ہوئے مرد کے لیے سب سے قیمتی تحفہ بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک عورت کا حوصلہ بڑھانے والا جملہ اس مرد کو دوبارہ کھڑا کر دیتا ہے جو زندگی کی پریشانیوں سے ٹوٹنے لگا ہوتا ہے۔ لیکن میری پیاری بہنوں، اس بات کو بھی ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر آپ اپنے شوہر کی تنگ دستی میں اس کا ساتھ دیتی ہیں، اپنی خوشی سے اس سے جیب خرچ نہیں لیتی یا اس پر بوجھ نہیں بنتی، تو یہ آپ کا بہت بڑا احسان، محبت اور حسن اخلاق ہے۔ یہ آپ کی عظمت ہے، لیکن یہ آپ پر فرض نہیں۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت عطا کی ہے تو اپنی بیوی کے حق خوش دلی سے ادا کیجیے، کیونکہ ایک خوشحال گھر وہی ہوتا ہے
جہاں دونوں ایک دوسرے کے حق اور جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہترین گھر وہ نہیں جس میں سب سے زیادہ دولت ہو، بلکہ بہترین گھر وہ ہے جہاں شوہر اپنی بیوی کی عزت کرے اور بیوی اپنے شوہر کا ساتھ دے، جہاں مقابلہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا نہ ہو بلکہ ایک دوسرے کو سہارا دینے کا ہو۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے آسانی بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے گھر میں اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ میرے عزیز ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک مرد صبح سویرے اپنے گھر سے اس امید کے ساتھ نکلتا ہے کہ شام کو اپنے بچوں کے لیے رزق لے کر واپس آئے گا، گرمی ہو یا سردی، دھوپ ہو یا بارش، وہ محنت کرتا ہے، پریشانیاں برداشت کرتا ہے، کبھی کاروبار کی فکر، کبھی ملازمت کا دباؤ اور کبھی قرضوں کی پریشانی اس کے دل پر بوجھ بن جاتی ہے۔ ایسے میں اگر گھر پہنچتے ہی اسے شکایتیں، تانے اور مسلسل مطالبات سننے کو ملے تو اس کا دل مزید بوجھل ہو جاتا ہے، لیکن اگر دروازہ کھلتے ہی اسے مسکراتا ہوا چہرہ ملے، محبت برے لہجے میں یہ سننے کو ملے کہ اللہ آپ کی محنت میں برکت دے، فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو یقین کیجئے یہی چند الفاظ اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایسی عورتیں واقعی قابل عزت ہیں جو اپنے شوہر کے حالات کو سمجھتی ہیں۔ وہ ہر وقت نئی فرمائشیں نہیں کرتی، ہر دوسرے دن کسی نئی چیز کا مطالبہ نہیں کرتی، بلکہ گھر کے حالات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اگر ان کا شوہر مالی تنگی میں ہو تو وہ اس کی پریشانی میں اضافہ کرنے کے بجائے اس کے دل کو سکون دیتی ہیں۔ ایسی خواتین اپنے شوہر کے لیے صرف بیوی نہیں ہوتی بلکہ ایک بہترین دوست، مخلص ساتھی اور زندگی کے ہر موڑ پر ساتھ نبھانے والے رفیق حیات ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن میری پیاری بہنوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اگر آپ اپنے شوہر کی مالی مشکلات کو دیکھتے ہوئے اپنی خوشی سے کچھ مطالبات مؤخر کر دیتی ہیں یا کچھ عرصہ جیب خرچ نہیں لیتی تو یہ آپ کے کردار کی خوبصورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے صبر، ایثار اور حسن سلوک کو ضرور جانتا ہے۔ انسانوں کی تعریف ملے یا نہ ملے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی نیکی کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آپ نے کبھی اپنے شوہر کی آسانی کے لیے اپنی کسی خواہش کو قربان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیے، کیونکہ وہ دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے۔ اور میرے پیارے محترم بھائیوں، اگر آپ کی بیوی نے کبھی آپ کے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا، آپ کی کم آمدنی پر صبر کیا، آپ کو شرمندہ نہیں کیا، آپ کے حالات کو سمجھا اور آپ کے ساتھ وفاداری سے کھڑی رہی، تو ایسی بیوی کی قدر کیجیے، اس کی عزت کیجیے، اس کا شکریہ ادا کیجیے، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو وسعت عطا کرے تو اس کی محبت اور قربانی کا بہترین بدلہ محبت، احترام اور حسن سلوک سے دیجیے، کیونکہ قربانی صرف ایک طرف سے نہیں، دونوں طرف سے ہونی چاہیے۔ یہی وہ رشتہ ہے جسے اسلام مضبوط دیکھنا چاہتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشحال گھر وہ ہے جس میں بہت زیادہ دولت ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے خوشحال گھر وہ ہوتا ہے جہاں شوہر اپنی بیوی کی عزت کرتا ہو اور بیوی اپنے شوہر کی عزت کرتی ہو، جہاں زبان پر شکر ہو، دل میں محبت ہو اور ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنے کا جذبہ ہو۔ ایسے گھروں میں اگر دولت کم بھی ہو تو سکون بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اگر محبت ختم ہو جائے تو دولت کے ڈھیر بھی خوشی نہیں دے سکتے۔ اس لیے آج اگر آپ ایک بیوی ہیں تو اپنے شوہر کی محبت کی قدر کیجیے، اور اگر آپ ایک شوہر ہیں تو اپنی بیوی کی قربانیوں کو کبھی معمولی نہ سمجھیے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے مقابل نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ جب دونوں ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں تو گھر میں رحمت، برکت اور سکون خود بخود اتر آتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو کے اختتام سے پہلے میں ہر شوہر اور ہر بیوی سے دل کی گہرائیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی خوشحالی آتی ہے، کبھی تنگی آتی ہے، کبھی کاروبار عروج پر ہوتا ہے، کبھی مشکلات گھیر لیتی ہیں، لیکن جو میاں بیوی ہر حال میں ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں وہی حقیقت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ دولت ختم ہو سکتی ہے مگر محبت، وفاداری اور اعتماد اگر قائم رہے تو انسان ہر مشکل پر قابو پا سکتا ہے۔ میری پیاری بہنوں،
اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا شوہر دیا ہے جو دیانت دار ہے، حلال روزی کمانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کی عزت کرتا ہے اور اپنی استطاعت کے مطابق آپ کی ضروریات پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی قدر کیجیے۔ اگر کبھی وقت کے حالات کی وجہ سے وہ آپ کو جیب خرچ یا کوئی خواہش پوری نہ کر سکے تو اس کے دل پر بوجھ ڈالنے کے بجائے اس کا حوصلہ بڑھائیے۔ کبھی کبھی ایک محبت بھرا جملہ ہزاروں روپے سے زیادہ قیمتی ثابت ہوتا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کے عزت کی حفاظت کرتی ہے، اس کے رازوں کی حفاظت کرتی ہے اور مشکل وقت میں اس کا سہارا بنتی ہے، وہ اپنے گھر کی اصل طاقت بن جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آپ کی بیوی نے آپ کے مشکل دنوں میں آپ کا ساتھ دیا، اپنی خواہشات پر صبر کیا، آپ کو شرمندہ نہیں کیا اور آپ کے لیے آسانی پیدا کی، تو اس کی محبت کو کبھی معمولی نہ سمجھیے، اسے صرف فرض سمجھ کر نظر انداز کریں، بلکہ اس کے احساس کو یاد رکھیے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں وسعت دے تو اپنی بیوی کو عزت، محبت اور خوشی کے ساتھ اس کے حق ادا کیجیے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین ہو۔ آخر میں یہی عرض ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اصل حسن یہ نہیں کہ کون زیادہ لیتا ہے اور کون زیادہ دیتا ہے، بلکہ اصل حسن یہ ہے کہ کون ایک دوسرے کو زیادہ سمجھتا ہے، زیادہ معاف کرتا ہے اور زیادہ ساتھ نبھاتا ہے۔ اگر شوہر محبت دے اور بیوی وفاداری، اگر شوہر احترام کرے اور بیوی اخلاص، اور اگر دونوں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اور ایک دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھیں، تو ایسا گھر دنیا میں بھی جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام شوہروں کو اپنی ذمہ داریوں خوش دلی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام بیویوں کو صبر، حکمت اور محبت عطا فرمائے، ہر گھر سے لڑائی، نفرت اور بے سکونی کو دور فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت میں اضافہ فرمائے اور ہر مسلمان کے گھر کو سکون، خوشیوں اور خیر و برکت کا گہوارہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب میں آپ سے ایک سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ کے خیال میں ایک اچھا گھر چلانے کے لیے زیادہ اہم چیز دولت ہے یا ایک دوسرے کی قدر اور محبت؟ اپنا جواب کمنٹ میں ضرور لکھیں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ اس ویڈیو سے کیا سیکھ کر جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ اسلام، خاندانی زندگی اور روزمرہ کے اہم موضوعات پر ایسی ہی معلوماتی اور دل کو چھو لینے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل دین کے راز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اور ہاں، اگلی ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا کیونکہ وہاں ہم ایک اور اہم موضوع پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔